شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام اور والدین کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ وہ سر پر چڑھتی ہے، تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے، لیکن شوہر کی محبت پوری چاہیے۔ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رکھتی۔ بیوی سے شوہر کا نصیب کھلتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے ایک نیک عورت کی توفیق فرما دی تو بے شک اللہ نے اس کے نصف یعنی ایمان مکمل کرنے میں مدد فرما دی، اور باقی نصف میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ شوہر کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا تھا وہ میاں بیوی کا تھا، پھر سارے رشتے بنے، اور پھر یہ رشتہ تو ہوتا ہی ایسا ہے، کتنا بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ ایک باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت اور نفس کا خیال خود رکھتا ہے۔ بیوی کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے، ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے، اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقوں میں سے ایک خوبصورت ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی کہ کوئی میرے لیے فکر کرنے والا ہے۔ اگر اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قدر قیمتی ہیں، اگر آپ ایک ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کی قدر ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب لوگ مصروف رہتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ مصروفیات انہیں زندگی میں خراب مسائل کے بارے میں فکر کرنے سے روکتی ہے۔ خود میں اسکلز پیدا کریں تاکہ لوگ آپ کی باتوں کو توجہ دینا اہم سمجھیں اور کسی کے پیچھے نہ بھاگیں۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مرد قیامت میں میرے قریب رہنا چاہتا ہے وہ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھے۔ عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے اپنے گھر کو جنت بنائے، کیونکہ فرشتے جہنم میں نہیں جاتے۔ اور اگر مرد چاہتا ہے کہ ان کو حور جیسی بیوی ملے تو پہلے خود کو نیک بنائے، کیونکہ حور شیطانوں کو نہیں ملتی۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد عورت کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ ایسے عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھایا۔ کسی کے ہم سفر بنو تو ایسے بنو کہ وہ لڑکی بھی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہم سفر ملے۔ اللہ کے واسطے اس کی عزت کیا کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرو، اس کی بھی باتیں سنا کرو۔ سب کچھ ڈرانے سے نہیں ہوتا، اور وہ تم سے ڈرتی نہیں، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی خوبصورتی محبت سے ہو جائے، کہ یاد رکھنا زندگی کے دار اور اعمال کے ساتھ گزاری جاتی ہے، خوبصورتی کے ساتھ نہیں۔ اور وہ بھی سب کچھ بول سکتی ہے پر بولتی نہیں، کیونکہ وہ تمہاری عزت کرتی ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھنے لگ جائے تو دنیا کا کوئی بھی شخص کسی عورت کو بے عزت نہ کرے۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے سے محبت زیادہ ہوتی ہے،
اور یہ سنت نبوی بھی ہے